مگر لوگ ماحول انسان کو توحید سے دور کر دیتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اور شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان نے رب العالمین سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا، اور اپنے مقصد میں وہ لگا ہوا ہے. رب کو پکارنا، ہر چیز میں یہ ایمان و یقین رکھنا کہ جو بھی معاملہ طے ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی متصرف. دینے اور لینے کا معاملہ اسی کی قدرت میں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات دنیا میں نہیں ہے جو کسی کو دے سکے یا کسی سے کوئی چیز لے سکے، جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں. جس توحید کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ توحید عبادات میں سب سے عظیم عبادت ہے. عبادت کا پہلا درجہ توحید، اس کے بعد ہی دوسری عبادتیں ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی خیر کے کام بندہ انجام دیتا ہے وہ سارے خیر کے کام توحید کے بعد ہی ہیں. اگر بندے کے پاس توحید نہیں، اس کے بعد وہ زندگی بھر کتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لیں، رب کے یہاں پر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مجھے آپ کے سامنے توحید اور شرک کی تردید، اس سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اسلام کے مکمل ہونے اور اسلام کے صحیح ہونے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کے لیے توحید بنیادی شرط ہے. بغیر توحید کے نہ ہی کسی کا اسلام صحیح ہے نہ مکمل. بغیر توحید کے نہ کوئی مسلمان ہے، نہ اس کا اسلام صحیح ہے، نہ اس کا اسلام مکمل ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی. آپ علیہ السلام کی دعوت کی شروعات توحید ہی سے ہوئی ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے مکے میں تنہائی میں یا علی الاعلان اگر کسی چیز کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ. اور یہ کامیابی کیسی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کے بھی تم ہی ذمہ دار سردار، اور یہ عرب کا علاقہ تمہارے ماتحت میں اور عجم کا بھی علاقہ تمہارے ماتحت میں. دنیا تمہاری ماتحت میں آ جائے گی اگر تم توحید کو اپناؤ. یہ توحید انسانی زندگی کی اساس ہے، انسانی زندگی کا اصل ہے. اگر توحید ہے تو دنیا ہے، اگر توحید ہے تو انسان کی زندگی ہے. اگر توحید نہیں تو سمجھو کہ یہ دنیا ہی نہیں، یہ زندگی ہی نہیں، اور یہاں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسی لیے رب العالمین نے
جگہ بجگہ اس بات کی وضاحت کی اور ترغیب دلائی، کہا لوگو تم میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ رب العالمین نے کہا کہ تم شرک مت کرو، یہ شرک جہنم رسید کرنے والا عمل ہے۔ مقصد زندگی کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عبادت سے مراد توحید ہے، کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان توحید کو اپنائے۔ اور یہ توحید کا معاملہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی ذات میں اور زندگی میں رب العالمین نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما من مولود یولد الا علی فطرہ، کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ علماء نے کہا فطرت سے مراد توحید ہے، وحدانیت کو پہچاننا، ایک رب کو پہچاننا اور اسی ایمان و عقیدے پر زندگی گزارنا۔ مگر لوگ، ماحول انسان کو توحید سے دور کر دیتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اور شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان نے رب العالمین سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا، اور اپنے مقصد میں وہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ توحید میں خلل اختیار کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، جو زندگی ہمیں ملی ہے یقیناً رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس زندگی کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام ہے، اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی مسلمان ہو کر توحید پرست بن کر رہے، موحد بن کر رہے، مخلص بن کر رہے، یہ نور علی نور کا معاملہ ہے کہ اس کے پاس خالص دین ہے، خالص اسلام ہے، اور وہ صحیح معنوں میں اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اور ایسا انسان ہی کامیاب۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ تمہاری زندگی توحید کے لیے اور تمہارا جینا توحید کے لیے، تمہارا مرنا بھی توحید کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اب بتا دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے میں کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی عمل اللہ کے علاوہ کسی کے لیے میں ثابت نہیں کروں گا، میری پوری زندگی رب کی بندگی میں، رب کی اطاعت میں میں گزاروں گا، اور یقیناً یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بارہا اس بات کی تلقین کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، توحید کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے۔ اور یہی وہ توحید کی دعوت ہے کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بارہا اس کی طرف بلایا، یہاں تک کہ اگر لوگ توحید کو اپنا لیں، اسلام کو اپنا لیں، اس کے بعد بھی انبیاء کی یہ وصیتیں رہی ہیں کہ لوگوں مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اور رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے، لیکن اس میں یہ بھی مانگو توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ کر دے۔ معزز حاضرین،
جس توحید کی بات ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے رب کی عبادت کرنا اور عبادت میں اللہ کو تنہا سمجھنا، جسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ رب کو پکارنا، ہر چیز میں یہ ایمان و یقین رکھنا کہ جو بھی معاملہ طے ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی متصرف، دینے اور لینے کا معاملہ اسی کی قدرت میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات دنیا میں نہیں ہے جو کسی کو دے سکے یا کسی سے کوئی چیز لے سکے، جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رب العالمین نے اپنے لیے جو اسماء و صفات بیان کیا کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، جو کچھ اسماء و صفات رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں اس میں اللہ ہی کو تنہا جاننا۔ میں اگر دعا کروں تو اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ اگر میں پکاروں تو جواب دینے والا وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور رب العالمین کے بارے میں اس بات پر ایمان و یقین رکھنا کہ وہ دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، انسان کے خیالات اور تصورات کو وہ جانتا ہے کہ انسان کا کیا ارادہ ہے، انسان کا کیا خیال ہے۔ یہ رب العالمین کے علیم ہونے کی دلیل ہے، جسے ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔ محترم حضرات، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم جماعت کے اعتبار سے بات کریں، ہمارا یہ کہنا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہم ہیں۔ صحیح معنوں میں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے، آپ کی اتباع کرنے میں ہم ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ دعوے کے مطابق ہماری زندگی بھی ہونی چاہیے، مگر ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو صرف دعوے کے حد تک رہ گئے ہیں، ایک لیبل کے حد تک رہ گئے ہیں، یا زبان سے یہ کہہ کر خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے، ہم حدیث پر عمل کرنے والے، لیکن گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھیں، اگر زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں کبھی افسوس کرنا پڑتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو توحید پرست اور موحد کہنے والوں کے گھرانوں کا یہ حال ہے، خاندانوں اور افراد کا یہ حال ہے کہ بہت سارے شرکیہ اعمال میں مبتلا ہیں، جسے لوگ شرک ہی نہیں سمجھتے، یا شرک کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو موحد گردانتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بتاتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ایسا دھوکہ ہے جسے دھوکے کی ٹٹی کہا جائے، جس پر پیر رکھنے سے انسان دور سے ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں اس میں ٹھہروں گا، لیکن یہ گڑھے میں گرانے کا ذریعہ ہے، جہنم رسید کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان رب کی ناراضگی کو حاصل کرتا ہے اور عظیم نعمت جنت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے بندوں پر جتنے بھی حقوق عائد کیے ہیں ان میں سب سے پہلا بنیادی حق بندوں پر یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس حق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی بھی معاملے میں
رب کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں، نہ دعائیں مانگنے کی بات ہو، نہ نظر و نیاز کی بات ہو، نہ بیماری میں شفا طلب کرنے کی بات ہو، یا نہ مصائب کے حل کرنے کا معاملہ ہو، انسان پر آنے والی کوئی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، یا انسان کو لائق ہونے والی کوئی بھی خوشی کی بات کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر رب کی رضا مقصود رہے اور اللہ ہی کے لیے بندہ مصائب پر صبر کرے اور اچھائی پر خوشی کا اظہار کرے۔ یہ حق ہے بندوں پر، رب العالمین کا یہ حق ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ محترم حضرات، جس توحید کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ توحید عبادات میں سب سے عظیم عبادت ہے۔ عبادت کا پہلا درجہ توحید، اس کے بعد ہی دوسری عبادتیں ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی خیر کے کام بندہ انجام دیتا ہے وہ سارے خیر کے کام توحید کے بعد ہی ہیں۔ اگر بندے کے پاس توحید نہیں، اس کے بعد وہ زندگی بھر کتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لیں، رب کے یہاں پر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کسی بھی نیکی کو، اچھے کام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس میں پہلی چیز یہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن پہلی چیز اس بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں، دل و جان سے اس پر عمل کرنے پر آ جائیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان بڑا سخی انسان تھا، مہمان نواز تھا، ہمیشہ مہمان نوازی کرتا، جو بھی مکہ میں آ جائے باہر سے اس کے لیے وہ کھانے کا انتظام کرتا اور اپنے مال سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا۔ تو کہا کیا کل قیامت کے دن اس کی اچھائیوں کا بدلہ اس عبداللہ ابن جدعان کو ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی نہیں، کبھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن، جزا کے دن تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یعنی اس کا ایمان ہی نہیں تھا آخرت پر، اللہ پر، آخرت کے معاملے پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر لے، اللہ کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ توحید اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، ایک طاقت ہے جو انسان کے اندر صبر و استقامت پیدا کرتی ہے، ایک وسیلہ ہے جو انسان کے لیے مصائب آلام کے اوقات میں ایک ڈھارس بن کر، ایک سہارا بن کر انسان کی زندگی میں بھلائی لے آتی ہے۔ توحید یہ ایسی عظیم عبادت ہے، رب العالمین نے اسے مصائب و مشکلات اور نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ جس طرح کی بھی تکلیفیں انسان کی زندگی میں آئیں، ہر طرح کی تکلیف انسان توحید کے ذریعے آسان کر لیتا ہے اور اس سے نجات کو پاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، ایسے لوگ اطمینان کی زندگی گزاریں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور اس بات کی وضاحت ہمیں واقعات سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو تکلیف آتی ہے ایسے وقت میں وہ مجھے یاد کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ مجھے یاد کر لے، میری تکلیف کو یاد کر لے، تو میری تکلیف کو یاد کرنے کے بعد بندے کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے
کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہر طرح کی پریشانیاں تھیں، ہر طرح کی تکلیفیں تھیں، چاہے مالی تکلیف کی بات کریں، روزی کی تکلیف کی بات کریں، یا کہ معاملاتی تکلیف کی بات کریں، خاندان کے افراد سے آنے والی تکلیف کی بات کریں، یا دشمنان اسلام کی جانب سے آنے والی تکالیف کی ہم بات کریں، کہ ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں تکالیف تھیں، پریشانیاں تھیں۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں، تکالیف انبیاء کو آتی ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے مطابق جو دین میں مضبوط ہو، توحید میں مضبوط ہو، تو ایسے دیندار لوگوں میں رب العالمین کی جانب سے یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، درجات میں بلندگی عطا کرنا چاہتا ہے، اور جنت کے اندر عظیم مقام دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے موحدین کی زندگی میں، مومنین کی زندگی میں دنیا کے اندر مصائب آتے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی کوئی تکلیف آ جائے تو چاہیے کہ مجھے یاد کر لیں۔ اور صحابہ پر جو تکلیف سب سے زیادہ، جو مصیبت سب سے بڑی صحابہ پر آئی، وہ دن ہے جس میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اور یہ دن سب کے لیے بڑا ہی غمگین دن رہا۔ صحابہ کے لیے تو بڑے بڑے پہاڑ ان کے اوپر پڑنے کے مانند یہ غم و الم کا دن رہا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کاش کہ اب میری آنکھیں نہ رہیں، اب ان آنکھوں کا کیا کروں جن سے میں نبی کو نہ دیکھ سکوں۔ صحابہ کے غم و الم کا یہ معاملہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر کہا تھا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ رہے میں اس کے سر کو قلم کر دوں گا۔ ایسے وقت میں صحابہ کے غم کو ہلکا کرنے، جو مصیبت صحابہ پر پڑی تھی، اس مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جو محمد کی اطاعت کرتا تھا، محمد کے بات پر عمل کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ رہے، وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ جان لے۔ اور فرمایا جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ مرنے والا نہیں۔ اس واقعے کے بعد، اس تقریر کے بعد صحابہ کا غم ہلکا ہو گیا، پریشانی ہلکی ہو گئی، سب نے تسلیم کر لیا۔ جو اس تقریر سے پہلے کی حالت تھی بدل گئی۔ اس تقریر کے ضمن میں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک بہترین بات بتائی ہے، کتاب الشمائل، ان کی شرح کتاب الشمائل کے اندر انہوں نے بات بتائی ہے، کہا کہ اس واقعے میں ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہاں تو مصیبت کی گھڑی ہے، غم کی گھڑی ہے، سب پریشانی میں ہیں۔ ایسے غم کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے علم میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کی دعوت کیوں دی، توحید کا پیغام کیوں دیا، یہ کیوں بتایا جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں، یہ بات کیوں بتائی؟ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ نکلتا ہے کہ توحید انسان کے غموں کو ہلکا کر دیتا، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو آسان کر دیتا، چونکہ توحید میں توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، رب کی تقدیر پر ایمان ہے، رب کے فیصلے پر راضی بارضا ہونے کی بات ہے، اور ایک موحد انسان یہ بات جان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اچھائی آتی ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ محترم حضرات، بعض لوگ اللہ رحم فرمائے عقلی دلائل کے ذریعے عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب توحید کی بات آتی ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور اللہ ہی لینے والا ہے،
عقلی دلائل میں ہنسی مذاق کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے اور توحید کے نقص کے طور پر یہ بات بتاتے ہیں، ایسے علماء سے کہو کہ تنخواہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی توحید کے معاملے میں اس قدر تنقیص کرنا اور یہ بتانا کہ تنخواہ کون دیتا ہے؟ امام کو اگر متولی تنخواہ نہ دے تو پھر یہ کیا امام اللہ سے مانگتا بیٹھے گا؟ اللہ اکبر، کس قدر یہ نچلی سوچ ہے، جہالت پر مبنی یہ امر ہے ان لوگوں کا، محض اپنی دکان چلانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، لوگوں کے نزدیک محبوب بنانے کے لیے توحید کے اس معاملے کو، اس امر کو اتنا کمتر اور ہلکا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اللہ توفیق دے ایسے لوگوں کو۔ محترم حضرات، یہ توحید انسان کی زندگی میں بہت ہی اصل ہے۔ چلیے میں رد شرک کے طور پر کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا، الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے لوگ موحد ہیں اور رب سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ کرے تو توحید پر اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ ہماری روح کو اٹھا لے۔ معزز حاضرین، ہمارے گھروں کی حالت کو اگر ہم دیکھیں، خاص کر خواتین میں یہ مرض ہے، بیماری ہے کہ بہت سارے معاملات میں شرکیہ اعمال کو انجام دے لیتی ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہی۔ اور دیکھیے اس کی واحد وجہ بدعات ہیں، رسم و رواج، واحد وجہ۔ اور اس میں بدعات کی شروعات آتی ہے جہالت سے، دینی علم کے نہ ہونے سے، کم علمی سے بدعات خرافات آتے ہیں اور انہی بدعات و خرافات سے لوگ شرک کے قریب چلے جاتے ہیں اور شرکیہ اقوال و افعال کا ارتکاب کر دیتے، احساس تک نہیں ہوتا۔ اور شیطان کی چال بھی یہی ہے، شیطان علم دین سے لوگوں کو دور رکھتا ہے، بدعات کو دین کے طور پر اچھا بتا کر پیش کرتا ہے اور ان بدعات کے ساتھ خود بخود انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہم اپنے گھرانوں کو دیکھتے ہیں، بیماری آتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے تہجد کے وقت میں تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے مصائب کی دوری کا مطالبہ کرنے کے بجائے، شفا یابی کا مطالبہ کرنے کے بجائے تعویذ گنڈوں کے شکار میں آ جاتے ہیں، تعویذ پلیتے کو اختیار کر لیتے ہیں اور ہم نے اسے علاج سمجھا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم اس کی فیس ادا کر کے اس سے ہم دوائی حاصل کرتے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ کسی ملا کے پاس ہم چلے جائیں یا کسی عامل کے پاس ہم چلے جائیں اور وہاں سے کوئی دوا کے طور پر تعویذ ہم حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ اور اسی طرح محترم حضرات، جو شرکیہ اعمال ہمارے درمیان ہیں اس میں سے ہے غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا۔ کوئی باپ کے نام کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کے نام کی قسم کھاتا ہے یا کسی بزرگ کے نام کی قسم کھاتا ہے اور سامنے والا بھی اسی قسم کا اعتبار کرتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانے والے کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کے نام کی قسم کھائی جائے تو کہیں گے کہ سچا انسان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھائی والد کے نام کی، اللہ کے نبی نے روکا کہ والد کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد کبھی بھی میں اپنے والد کے نام کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھانا تو دور کی بات، اگر کوئی دوسرا کھاتا بھی ہے اس کے ذکر میں یہ جملہ بھی استعمال نہیں کروں گا کہ اس نے اپنے والد کے نام کی قسم کھائی، جملہ بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اور جو برائیاں ہمارے سامنے ہیں محترم حضرات، ان میں سے ایک برائی ہے جو فال نکالنے کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، اپنے مستقبل کو معلوم کرنا یا انجن لگا کر دیکھنا کہ اس کا مستقبل کیسا ہے، اس کے لیے
اس کے تقدیر کا معاملہ دوسروں سے ہم جانتے ہیں، یقیناً یہ سارے اعمال شرک میں شامل ہیں، جو احادیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، رب العالمین نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا، اور رب العالمین نے واضح کلمات میں کہا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے تو دوسرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کسی بھی صورت میں قطعیت کے ساتھ رب العالمین نے کہہ دیا کہ معاف نہیں کرتا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، شرک جیسے اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔